الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، 1446 ہجری ذی الحجہ کی 2 تاریخ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بہت بڑا انعام، اکرام، احسان فرمایا کہ ہمیں اسلام اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں ہمارا دین یہ بات اچھے طریقے سے باور کراتا ہے کہ جب ہم نے ایک اللہ اور اس کی وحدانیت پر ایمان قبول کر لیا ہے
اب ہمیں پورا اعتماد، یقین اور اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ عادل ہے۔ عدل و انصاف اس کی نہ صرف یہ کہ پہچان، بلکہ اس کے ہر حکم میں عدل اور انصاف واضح جھلکتا نظر آتا ہے۔ ہمارا رب، ہمارا اللہ ظالم نہیں، عادل ہے۔ اس کی عدالت، اس کا انصاف ظالموں کے لیے ہے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ عادل ہے، لیکن اللہ کی عدالت اور اللہ کا انصاف ظالموں کے لیے ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ رب کی عدالت و انصاف سے بچ نہیں سکتے۔ ان کے لیے اللہ عادل ہے، منصف ہے، عدالت قائم کرے گا، ایک ایک کا حساب لے گا۔ دنیا کے جتنے مظالم ہیں، ہر ظلم کا حساب ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہر ایک اس کے دربار میں پیش ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک جواب دہ ہوگا۔ رب کی عدالت تو اتنی بڑی عدالت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں رب کے لیے کھپا دی، گزار دی، مٹا دی، ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب رب کے عدل و انصاف کا ظہور ہوگا تو وہ بھی تھر تھر کانپیں گے۔ وہ عادل ہے، اس کے دربار میں وہ ایسا عادل اور منصف اور جج ہے کہ جس کے دربار میں کوئی سفارش کام نہیں آتی، کوئی رشوت کام نہیں آتی، کوئی عوض اور ہدیہ اور بدلہ اور فدیہ کام نہیں آتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب کی عدالت، اللہ کے دربار میں یہ پیشی اور یہ سختی اور عدالت کے تمام معیارات اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھے جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم کی مہر لگوا کر جاتے ہیں۔ ظلم سے بچ جاؤ، رب کے دربار میں آ کر توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جب نیکیوں کے بدلے کی بات آئے گی، جب تمہاری اچھائیوں پر انعام دینے کی بات آئے گی، تو پھر اللہ عادل نہیں، پھر اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر تم نے نیکی تھوڑی کی، اس پر اجر و ثواب زیادہ، اللہ کے دربار میں آ گئے ہو، اللہ کو منا لیا، راضی کر لیا ہے، اللہ کو منانا چاہتے ہو، راضی کرنا چاہتے ہو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا ہے، پھر رب کے دربار سے پھر یہ امید نہیں کہ ہم نے ایک نیکی کی ہے تو بدلے میں اجر بھی ایک ملے گا، ایسا نہیں۔ پھر ایک کے بدلے میں وہ چاہے تو 70 عطا کر دے، وہ ایک کے بدلے میں چاہے تو 10 دے دے، ایک کے بدلے میں چاہے تو 70 عطا کر دے، وہ چاہے تو یضاعف لہو، چاہے تو
اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، جتنا چاہے بڑھاتا چلا جائے، پھر وہ رحمان رحیم ہے۔ اس لیے اللہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کو، اپنے احکام کی پابندی کرنے والوں کو، اپنے در پر آنے والوں کو مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوتاہی ہو گئی تم سے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، حکم توڑ بیٹھے، رب کے حضور ایسے کام کر بیٹھے جو اس کی شان کے لائق نہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اعلان کروا دیا، میرے محبوب آپ خطاب کیجئے، گفتگو کیجئے، کلام کیجئے، آپ مخاطب ہو جائیے۔ کن سے؟ سارے انسانوں سے نہیں، متقیوں سے نہیں۔ ہاں، قرآن کریم انسانوں سے بھی کلام کرتا ہے، تقوی والوں سے بھی کلام کرتا ہے۔ یہاں اللہ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو کہ جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہو، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہو، رب سے دور ہو چکے ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندو جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہو، براہ راست خطاب کیجیے۔ جب اللہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھے ماننے والے، کبھی اللہ کہتے ہیں تقوی والوں، توبہ کرنے والوں، لیکن یہاں اللہ نے براہ راست خطاب کیا گناہگاروں سے، الذین اسرفوا علی انفسہم۔ کوتاہیاں ہو گئی انسان سے، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکے، اس کے احکام پورے نہیں کر سکے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی دل میں یہ خیال نہ لانا کہ جی میرے کندھوں پر تو گناہوں کے اتنے انبار لگ چکے ہیں، اتنا بوجھ آ چکا ہے، پتہ نہیں وہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ، آ جاؤ اس کے دروازے پر، اس سے آ کر معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب ہر ایک دھتکار دے چاہے تو وہ اللہ ہے جو اپنے دامان رحمت میں سمیٹ لے چاہے۔ جب کہیں سے کچھ نہیں ملتا تو اس کے دربار سے سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ جب ساری دنیا نگاہیں پھیر لیتی ہے تو وہ ایک اللہ ہے جو رحمت بھری نگاہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ رب کے دروازے پر آؤ، گناہوں کے انبار لے کر آؤ، گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آؤ، سر سے لے کر پاؤں تک تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، رب کی رحمت میں آؤ گے، اللہ تمہیں یوں پاک صاف کر کے یوں دھو کر واپس بھیجے گا کہ تمہارے جسم پر، تمہارے دل و دماغ پر، حتیٰ کہ تمہارے نام اعمال میں بھی گناہ کا نقطہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، وہ تمہیں موقع فراہم کرتا ہے۔ جی آج یہ رحمت والے دن ہیں،
آج یہ رحمت کا مہینہ آیا، آج یہ رحمت کی راتیں آئی ہیں، اور کے دروازے میں ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، محترم مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، لیکن اس کی پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 اور اس کے بعد ایام تشریق، یہ ایسی شان والے دن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں قسم کھائی، یہ 10 راتیں اور ان راتوں کے ساتھ یہ 10 دن اللہ کی نظر میں ان کی اتنی شان ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ما من ایام العمل صالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ کوئی سال کے 365 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں کی جانے والی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو ان دنوں سے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کی عبادتیں اللہ کو پورے سال کی عبادتوں سے زیادہ پسند ہے۔ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں کی عبادتیں، ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سارے سال سے زیادہ پسند ہے۔ رب کے دروازے پر آؤ، عبادت کرو۔ جامع ترمذی میں ہے نا کہ ان دنوں میں، شاید صحیح ہے ان کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر بھی ہے کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی طرح ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کا یوم العرفہ کا روزہ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے تکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ، پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف کرانے کے لیے یہ ایک روزہ کافی ہے۔ اس کے دروازے پر آؤ، اللہ کی رحمت تیار ہے تمہیں لینے کے لیے۔ یہ اتنے شان والے دن اور اتنی شان والی راتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی قسم کھا لی۔ والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت اور طاق کی قسم، جفت اور طاق کی قسم۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جفت سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے، 9 عدد جفت ہے، اور طاق سے مراد 10 ذی الحجہ کا قربانی والا دن ہے، جسے عربی میں یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یہ جفت عدد ہے۔ طاق سے مراد 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، جفت سے مراد 10 ذی الحجہ یوم النحر، ان دنوں کی قسم اللہ نے قسمیں کھائیں۔ ولیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ گہری ہو جائے پڑے۔ قسم کس چیز پر کھائی وہ بھی بڑی اہم ہے، آج کے ہمارے حالات سے بڑی مطابقت اور مناسبت رکھتی۔ ان ربک لبالمرصاد، قسم اس بات پر کھائی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ایک ایک عمل کی جزا ہے، اور بطور مثال کے فرما دیا هل فی ذلک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی قسم ہے۔
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, देखना है तुम्हें कि रब के अमल कैसे हैं, रब की पकड़ कैसी है, रब के दरबार की अदालत और रब का इंसाफ कैसा है। तो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। तो देखो जरा कौमे आज को सुतूनों की तरह मजबूत जिस्म, लंबा ऊंचा कद, ये इरम की औलाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, इन जैसे दुनिया में बनाए नहीं गए, इन जैसे दुनिया में फिर आए नहीं। बड़े ताकतवर जिस्म रखने वाले, देखो क्या हुआ जब आज अपनी सरकशी की इंतहा को पहुंचे तो अल्लाह ने एक हवा भी सख्खरहा अलैहिम सबा सख्खरहा अलैहिम बाता अय्याम, 7 दिन 8 रातें हवा आई, सबा लयालिन व समानियता अय्यामिन हुसूमा, 7 रातें 8 दिन ऐसी लहर आंधी और हवा भेजी। फतरल कौम फीहा सर्रा कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन खाविया, वो लंबे कदों वाले जमीन पर यूं ऊंधे गिरे हुए थे जैसे खजूर के लंबे लंबे दरख्तों को काट कर जमीन पर गिरा दिया जाए। वसमूद अल्लज़ीना जाबु स्सख्रा बिलवाद, क्या आपने देखा नहीं अल्लाह ने समूद के साथ क्या किया? महफूज ठिकानों वाले, महफूज तरीन घरों वाले, पहाड़ों को तराश कर पहाड़ों के अंदर अपने लिए खूबसूरत रिहाइश गाहें बनाने वाले, मजबूत घर। आज कहते हैं कि जी घर बड़े मजबूत होने नहीं है, ये बुलेट प्रूफ घर है, ये बम प्रूफ इमारत है, ये जलजला प्रूफ इमारत है। आज इस जदीद टेक्नोलॉजी में बंकर बनाए जाते हैं, बंकर बनाए जाते हैं। जी इनके ऊपर मिसाइल असर नहीं करता, इतनी महफूज बिल्डिंगें। कौमे समूद ने भी अपने लिए इसी तरह के महफूज घर और मकानात बनाए थे, पहाड़ों का राश तराश के पहाड़ के अंदर अपने घर बनाए। हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी मदाइन साले में सऊदी अरब में जाकर देखें, उनके घर अब भी मौजूद है, इबरत का निशान है। रब का हुक्म आया, एक आवाज आई, एक चीख की आवाज उन्होंने सुनी, चीख की एक आवाज सुनी, सबके कलेजे फटे, कोई जिंदा नहीं रहा। व फिरौन दिल औताद, देखते नहीं कि अल्लाह ने फिरौन के साथ क्या किया, बड़ा जालिम और जाबिर, ऐसा कि जिंदा इंसानों के जिस्मों में मेखें गाड़ दिया करता था। हुकूमत और सल्तनत और रियासत और उसकी फौज और उसका असलहा इतना मजबूत कि यूं लगता था कि इसकी हुकूमत की मेखें जमीन में गड़ी हुई हैं। सोच नहीं सकते थे लोग उसका मुकाबला करने का, ऐसी मजबूत हुकूमत। क्या किया रब ने?
پانی ہی کو حکم دیا، سب کچھ کو نکل گیا، کہانی ختم کر دی۔ الذین طغوا فی البلاد، بڑا ظلم اور سرکشی کرتے تھے یہ دنیا میں۔ آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، آج بھی ہمیں ظالم و جابر نظر آ رہے ہیں نا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، لیجا منہ کو آتا ہے۔ غزہ کے وہ دودھ پیتے بچے جن کے منہ سے نوالا بھی چھل گیا، وہ بیمار ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، اس سے سختی اور بلکتی انسانیت جن پر دنیا کو رحم نہیں آ رہا۔ ظلم کی انتہا ہے، پینے کے لیے دودھ نہیں، پانی نہیں، آگ برسائی جا رہی ہے ان پر، آگ۔ اتنا بڑا ظلم چشم زدن نے شاید کبھی دیکھا انسانیت پر، صرف لڑنے والوں پر نہیں بلکہ تمام آبادی پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر۔ انسان کہاں جاتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے اور جب اس کو سنتا ہے؟ وہ خبریں نہیں سن جاتی جو وہاں سے آتی ہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے بمباری ہو رہی ہے، آگ سائی جا رہی ہے، نہ گھر محفوظ ہیں، نہ سکول محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں، نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہیں، نہ ہسپتال محفوظ ہیں، نہ کیمپ محفوظ ہیں، نہ کھانے کے غلے کے گودام محفوظ ہیں، نہ پانی کے ذخائر محفوظ ہیں۔ آج جب یہ مقدس ایام آ چکے ہیں تو میرے رب نے انہی کی قسمیں کھا کر ہمیں دکھلایا ہے، بتلایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دن بدلتے رہتے۔ ان ربک لبالمرصاد، رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھو نا، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے سرکشی کی تھی، فساد کیا تھا زمین میں۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا تھا۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ کوڑا اب بھی برس سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ دشمنوں پر عذاب کے نازل کرنے کے لیے، دشمنوں پر عذاب کو اتروانے کے لیے کچھ تم بھی ہمت کرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، رب کا نام لے کر تم بھی کھڑے ہو جاؤ نا، تم بھی ہمت دکھاؤ، پھر دیکھو تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تم ہاتھ اٹھاؤ گے، تم ہمت کرو گے، تم کوشش کرو گے تو تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دیکھتے نہیں ابھی چند دن پہلے کیا ہوا؟ بڑے تم تراک کے ساتھ دشمن آیا تھا، اسلامیہ نے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے، اور آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انڈیا کا ظالم حکمران پاکستان کی عوام اور ہمارے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تمہارے کھانے کے لیے میری گولی موجود ہے۔ یہ تکبر اور یہ بے بول، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہندوستان تباہ و برباد ہوگا۔ سارے کہہ دیجیے انشاءاللہ۔ ہاں جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو
तेरों में साए में पल कर जमा हुए हैं। हम तो उन्हीं के आज हैं जो कहा करते थे कि फ़इन्न मइय क़ौमन युहिब्बूनल क़त्ल कमा तुहिब्बूनल ख़म्र, तुम्हें शराब पीकर इतना मजा नहीं आता जितना हमें अल्लाह के राम गर्दनें कटवा कर मजा आता। तुम हमें धमकी देते हो गोलियां खाने की, तुम हमें धमकी देते हो कि जी गोली बरसाएंगे हम। हाँ, तुमने पहले भी गोलियां बरसाई, तुम्हें पहले भी हमले किए, मस्जिदों पे हमले किए, मदरसों पे हमले किए, हमने कभी वावेला नहीं किया। आज हमें धमकी दी जा रही है कि हम पानी बंद कर देंगे। इक़दामात किए हैं पाकिस्तान का पानी बंद करने के। याद रखिए, हमारी जो सिपा सालार ने और हमारी फौज ने जो ऐलान किया है, ये सिर्फ फौज का ऐलान नहीं बल्कि ये हम सब का ऐलान है कि तुम पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी, बोलो ना, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद करेंगे। करनी चाहिएगा नहीं? और अगर हमारी फौज उनकी सांस बंद करने के लिए सरहद के पार जाएगी तो तैयार हो के नहीं, हाथ खड़े करके बचाओ, सारे तैयार हैं। हम नहीं हैं पीछे हटने वाले। हाँ, हमारे ये इस्राइल और इंडिया का आपस में बड़ा जोड़ है ना, बड़ा साथ है। तुमने देख लिया है, गजा के मुसलमानों पे पानी बंद कर दिया, उन पे खुराक बंद कर दी, उन पे दूध बंद कर दिए, उन जिंदगी तुमने छीनने की कोशिश की। अपना घर बार बरन सब कुछ मलियामेट कराने के बावजूद आज भी गजा के छोटे से बच्चे को देखिए, उसकी जबान पर है तो तकबीर का नारा है, आज भी वो बड़े जोश से नारे तकबीर का जवाब दे रहा है। अभी कह दीजिए तकबीर, बुलंद आवाज से तकबीर। कुछ हो जाए, मुसलमान कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम हमें धमकियां दो गोली की, तुम हमें धमकी दो पानी बंद करने की, हम तुम्हारी इन धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने तो कल भी कहा था और आज भी कहते हैं, अपने हुक्मरानों से कहते हैं, अपनी हुकूमत से कहते हैं, अपने सिपा सालार से हम कहते हैं कि कुरान का हुक्म है, वइन्नकसू ऐमानहुम, अगर आज वो सिंध ता मुआहदा को तोड़ते हैं, अगर वो मुआहदा तोड़ते हैं, फक़ातिलू अइम्मतुल कफ़र, तो हमें कुरान कहता है इन काफरों पे हमला कर दो। इन्नहुम ला ईमान लहुम, उन्हें मुआहदों का पास नहीं है। अगर वो मुआहदा तोड़ते हैं तो शिमला मुआहदा तुम भी तोड़ो। फिर आए मैदान के अंदर। हाँ, हम तो वही लोग हैं, दो आलम करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम की ठोकर से दरियाओं सहारा सिमट कर पहाड़ी की हैबत से राई। आज तक जख्म चाट रहे हैं कि जी राफेल गिर कैसे गया है, आज तक जख्म चाट रहे हैं। जी हां, हम भी फिर अपनी अस्करी क़यादत से मुतालबा करते हैं कि अगर ये लोग हमारे गरीब किसानों के हक पे डाका डालें तो फिर हमें भी हक पहुंचता है कि हम भी डेमों को तबाह करें। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर हमारी फौज ये काम करेगी तो हम सारे फौज का साथ देंगे कि नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके बताएं, सारे हम साथ हैं। रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और इसके दुश्मनों को हमेशा खाइब व खासर रखे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। www